Hello and Assalamu alaikum class 6. So today we are going to start chapter number 20, the beginning and spread of Islam. This is your last chapter in your second term. Okay, so now we start chapter number 20. So how the Islam began and spread in different areas in Arab countries, in Asian and different countries. So Islam began at a time when conditions were favorable for it to spread. اسلام کا آغاز ہمارے پاس تب ہوا تھا جب ہمارے پاس ان کے لیے کنڈیشن جو تھے وہ فیوریبل تھے، کیونکہ جس ٹائم ہمارے پاس اسلام آیا تھا دیٹ ٹائم بت پرستی عروج پر تھی اور بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا. جو غریب تھے ان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، اور جو اس طرح سے کافر لوگ تھے وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے. لوگ بہت سارے اپنے لیے خدا بنا چکے تھے. کوئی پتھروں کو پوجتا تھا، کوئی جانوروں کو، کوئی پودوں کو. ان طرح طرح کی چیزیں ہو رہی تھی. اور سب سے بڑی بات کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ لڑکیوں کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا. اگر کسی کی یہاں لڑکی ہوتی تو وہ اس کو اسی ٹائم اس کو گاڑ دیتے زمین پر، کیونکہ وہ اس کو سمجھتے تھے کہ کل کو یہ کسی اور کی عزت ہوگی، میرے گھر سے جائے گی، تو یہ مثال کے طور پر ایک گالی سمجھی جاتی تھی. سو دیٹ ٹائم کیونکہ ایک فیوریبل ٹائم تھا اسلام، اور بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے اسلام کو اس ٹائم پر بھیجا اور کہ یہاں کے لوگوں میں وہ پیدا کر سکے کہ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. So apart from a few towns on the coast and some oases in the interior Arabia was desert land. کچھ جو ساحلی علاقے تھے اور کچھ اویسز ایسے علاقے جہاں پر تھوڑے بہت پانی ہوتا تھا. اس کے علاوہ عرب جو تھا وہ ایک صحرائی علاقہ تھا، ڈیزرٹ تھا ٹوٹلی. اٹس پیپل ور مینلی نومیڈ وینڈرنگ ود دیئر فلاکس اینڈ ہارڈس. اس کے جو لوگ تھے رہنے والے وہ خانہ بدوش تھے. وہ اپنی مویشیوں اور بیر بکریوں کے ساتھ ادھر ادھر وہ گھومتے رہتے تھے. In the small settlement there were merchants and traders with string of camel to carry goods. ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں پر جو تاجر تھے اور ٹریڈرز تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنی کیملز، اپنی اونٹوں کے ذریعے سامان کو لایا کرتے تھے اور یہاں پر وہ اس کو بیچا کرتے تھے. To the east was the Persian Empire. مشرق میں ایران کا جو دارالحکومت، ایران کا رولرز تھے، امپائر تھا. اینڈ ٹو دا ویسٹ بیزنٹائن امپائر بیسڈ ان دا کنسٹینٹینوپل ماڈرن استنبول. اور ویسٹ میں ہمارے پاس جو بیزنٹائن امپائر تھا، جو کنسٹینٹینوپل جسے اردو میں قسطنطنیہ کہتے ہیں، یہ ایک پرانا نام ہے استنبول کا، ترکی کا دارالحکومت ہے. So the Persian were mainly Zoroastrian who believe in a good and wise god Ahura Mazda and an evil god Ahriman. So جو پرشین تھے، جو ابھی اس کا نام جو ہے وہ ایران ہے. سو یہ لوگ جو تھے بیسیکلی یہ لوگ زورسٹینین تھے، ایک ایرانین ریلیجن ہے تھا دیٹ ٹائم، اور وہ ایک اچھے اور عقل مند گاڈ کو مانتے تھے. دیٹ ٹائم ان کا ایک اہورا مزدا تھا اور ایک ان کا ایک ایول گاڈ تھا آہرمن. سو the Byzantine were Eastern Orthodox Christian who worship one God. اب کیا تھا، جو بیزنٹائنس تھے جو قسطنطنیوپلز میں رہتے تھے وہ کیا تھے، وہ ایسٹرن ایک آرتھوڈاکس کرسچن. آرتھوڈاکس ہم کہتے ہیں کھٹر کو، مینس سخت ایک اسٹرکٹلی ریلیجیس پرسن کو کہتے ہیں.
تو یہ کرسچن میں بھی ایک ایسا ہے جو لائک جس طرح ہمارے اسلام میں بہت زیادہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں بالکل سخت اور عقائد والے، اس طرح کرسچن میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں آرتھوڈاکس، اور یہ جو تھے ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جہوا ایک عبرانی ورڈ ہے، عبرانی ہمارے پاس اسرائیلی زبان ہے، وہ جہوا کو خدا کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اینڈ ہیز ڈیوائن پروفٹ جیزس کرائسٹ، اور اپنی اس کا اور ان کی جو ڈیوائن پروفٹ تھے، ان کا جو پیغمبر تھے جیزس کرائسٹ، جیسس کرائسٹ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں جیسس کرائسٹ۔ ان کو کیا کرتے تھے، ان کے یہ لوگ بہت زیادہ اس کو ایک کھٹر تھے کرسچنز جو تھے، اور اب بھی ہے یہ لوگ اس کو مانتے ہیں اور ان کا یہی مذہب ہے۔ سو بوتھ آف دیز امپائر ور گروئنگ ویک تھرو کانسٹنٹ وار، اور یہی جو زورسٹیرین تھے اور یہ جو بیزنٹائن تھے، یہ لوگ ویک پڑ گئے کیونکہ ہمیشہ یہ جنگوں میں ہوتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے ہوتے تھے۔ اینڈ دیئر ریلیجن بیکم لیس اینڈ لیس اسٹرکٹ، کیا تھا کہ اس طرح سے ان کا جو ریلیجن تھا وہ کم ہوتا گیا، لوگ اس میں سے کم ہوتے گئے، اور جو اسٹرکٹنیس تھی وہ بھی اس میں کم ہو گئی۔ In Arabia, the majority of people worship a large number of different gods. So that time the majority people worship a large number of god, many things, worship plants, animals and many other things. The main center of their worship was at Makkah. جو مین سینٹر تھا ان کا وہ مکہ تھا، where they had been ushering the Kaaba. یہاں ان لوگوں کا ایک مرکز تھا، ایک درگاہ تھا جسے یہ لوگ کعبہ کہتے تھے۔ اور یہ جو کعبہ تھا فرام ویری ارلی ٹائمز، دا کعبہ ہیڈ بین built by the Prophet Ibrahim alayhi salam and his son Hazrat Ismail alayhi salam as a special place for Allah's worship. But later it had become a pagan temple with hundreds of idols. کیا تھے کہ جو ہمارے پاس یہ کعبہ جو تھا ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن کیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو کیا کر دیا، اس کو اپنے جو بہت سارے مذاہب کے لوگ تھے انہوں نے ان کو اپنے لیے ایک بتوں کا ایک جگہ بنا دیا کہ وہاں پر ڈفرینٹ بت انہوں نے بنا لیے اور ان کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ بت پرستی وہاں پر کافی زیادہ تھی۔ پیجن مطلب ہمارے پاس کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ Here at specific time in a year people came from all over the country for special worship and hold great poetry festival. So سال میں ایک بڑا سا مجمع لگتا تھا اور لوگ وہاں پر آ کر اپنی اسپیشل عبادات کرتے تھے، اور وہاں پر مختلف جو پوئٹری کی فیسٹیولز ہوا کرتے تھے۔ These regular events become both a pilgrimage for the pagan. یہ ایک مثال کے طور پر وہ لوگ اپنے لیے اس کو ایک حج کی طور پر سمجھتے تھے، اور عرب پیجن عرب اینڈ ٹریڈ فیئر فار دی مرچنٹس، اور جو ایک کیونکہ بہت سارے لوگ آتے تھے اور یہاں پر وہ چیزیں بھی خریدتے تھے، تو یہ ایک میلہ لائک ہوتا تھا مرچنٹس کے لیے، اور یہاں پر وہ مختلف ان کا کاروبار چلتا تھا۔ So this is about the beginning of Islam. If you have any question regarding this topic, you can ask in the comment section. Thank you so much.